ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، لیکن آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کو اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک خوبصورت بیٹا اسماعیل عطا ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، اسی لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش سے وہ خوش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل ویران تھی، انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکنجہ پانی کا دے کر آپ انہیں یہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سے دونوں ماں بیٹی اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں تا قائم رکھ رب۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ وہ شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ کچھ دنوں تک مشکنجے سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ بچے نے بھی بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی ہی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس سے اتر کر وادی میں آ گئی اور دوبارہ سے دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح سے آپ نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ حج کی رسم کے دوران یہ کام ضروری ہو گیا۔ جب بیوی ہاجرہ تھک کر پریشان ہو کر واپس اسماعیل کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ اسماعیل لیٹے ہوئے تھے اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور یہ پانی کا چشمہ آج تک جاری ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ بیوی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس چشمے سے پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، اللہ کی طرف سے ایک وحی سنائی کہ اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہیں غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کہ مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو چورا نام کا ایک قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے پانی کی روانی دیکھ کر یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے کے لوگوں کے بیچ میں گزرا، لیکن بعد میں آپ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے پاس چلے گئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلسل 3 راتوں تک لگاتار یہ خواب آپ کو آیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔
اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، تب آپ نے 100 اونٹ قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح آپ بے چنتا ہو کر سو گئے، لیکن آپ نے اگلے دن پھر سے وہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ تو اگلے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی کر دی، لیکن تیسری رات بھی آپ کو وہی خواب دوبارہ سے آیا۔ تب آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اسماعیل کی قربانی کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ بیٹھ کر سوچنے لگے، کیا کہیں اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے؟ پھر آپ نے آگے کہا، اے اللہ، تجھ پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے بیوی حاجرہ سے کہا کہ اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کرواؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اسے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اسے تیار کر دو، آج ہم اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ تبھی حاجرہ نے اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کر دیا اور کپڑے پہنا دیے۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان بیوی حاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے حاجرہ، کیا تم کو پتا ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت پر نہیں بلکہ اسے قتل کرنے لے جا رہے ہیں؟ بیوی حاجرہ نے کہا کہ میں ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو قتل کیوں کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ اے حاجرہ، تیرے شوہر نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیاری چیز قربان کرنے کو کہہ رہا تھا، اسی لیے وہ قربانی کرنے جا رہا ہے۔ تبھی بیوی حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اے مردود، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان، اگر ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، وہ بیٹا جو تمہیں بہت برسوں میں ملا ہے، وہ بیٹا جو 86 برس کی عمر میں تم نے پایا ہے، اسے مار دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھاتے ہوئے شیطان کی طرف مار دیا۔ دوستو، یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ حج کے دوران شیطان کو کنکری مارنا لازمی ہو گیا۔ پھر آپ جب تھوڑا آگے بڑھے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، کیا آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں؟ اس پر اسماعیل نے فرمایا، بابا جان، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس کے بعد اسماعیل نے آگے فرمایا کہ بابا جان، میری ایک التجا ہے کہ جب آپ مجھے قربان کرے تو آپ مجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، تو آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو رسی سے باندھ دیجئے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ مجھ پر رحم نہ کر سکے۔ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تجھ پر ہزاروں اسماعیل قربان، اور آپ نے یہ کہہ کر اپنی چھری چلا دی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کی جگہ دمبے کو رکھ دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو خون نکلا۔ خون نکلتے ہی آپ نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ پٹی ہٹاتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور سامنے دمبا جبہا پڑا ہے۔ گر سے آواز آئی، اے ابراہیم، اس قربانی کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کو ہر سال قربانی پیش کریں گے۔ اور تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔